اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبون میں ہوا۔ 4 فروری کو ان کا انتقال ہوا۔ 88 برس کے پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ روایات کے تحت ان کے جانشین کو یعنی اسماعیل کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں یہ وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔ اسماعیل کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبون میں ہوا۔ 4 فروری کو 88 برس کے پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ روایات کے تحت ان کے جانشین کو یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ اعلامیہ کے مطابق پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں یہ وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں۔ 4 فروری کو ان کا انتقال ہوا اور پرتگال کے دارالحکومت لسبون میں انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے بعد روایات کے تحت ان کے جانشین کو یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ کریم آغا خان نے اپنی وصیت کے اندر یہ بات ظاہر کی تھی اور پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں اس وصیت کو پڑھ کر بھی سنایا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے ہیں اور اب ان کے بعد ان کے جانشین یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی اور اعلامیہ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرنس کریم آغا خان کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر ارکان کی موجودگی میں یہ وصیت پڑھ کر سنائی جائے گی۔ امریکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے باہر، اونروا کی فنڈنگ بھی روک دی۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران نیوکلیر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے۔ ایرانی صدر سے بات کریں گے۔ امریکی صدر نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی میمو پر بھی دستخط کر دیے۔ اگر ایران نے امریکہ پر جوابی حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی تیل کی دوسرے ممالک کو فروخت پر پابندی لگانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یو ایس ایڈ میں بہت زیادہ فراڈ ہے۔ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مصر اور اردن فلسطینیوں کو قبول کریں گے۔ چینی صدر سے بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں، مناسب وقت پر بات کریں گے۔ چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکی محکمہ تعلیم کو بند کر دوں۔ ٹھیک ہوگا اگر امریکی مجرمان کو کسی دوسرے ملک کی جیلوں میں قید کیا جائے۔ امریکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے باہر، اونروا کی فنڈنگ بھی روک دی۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ شام کا ترکیے سے دفاعی معاہدہ، عبوری صدر احمد الشرا ترکیے پہنچ گئے۔ دارالحکومت انقرہ میں احمد الشرا کے ترک ہم منصب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی۔ سیکیورٹی سمیت معاشی تعاون اور پابندیوں کے خلاف ریلیف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسی بھی شامی رہنما کا 15 سال کے بعد ترکیے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کی شام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسرائیل لبنان میں سبکی کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی چاہتا ہے۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر قبضے اور اس کو اسرائیل میں ضم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ماسکو میں 14ویں مڈل ایسٹ کانفرنس سے خطاب۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد مشکل ہے۔ مغرب نے شام تصفیے پر روس، چین اور ایران کو دور رکھا۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز کب سے ہوا؟ اس دن کو منانے کی اہمیت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے حریم جدون کی یہ رپورٹ۔ 28 فروری 1975 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل پر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا، جبکہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منانے کا آغاز 1990 میں سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی تجویز پر ہوا۔ اس وقت پنجاب میں نواز شریف وزیر اعلیٰ جبکہ مرکز میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں۔ قاضی حسین کی اس تجویز کی دونوں نے حمایت کی اور یوں 5 فروری 1990 کو پہلی بار سرکاری سطح پر یہ دن منانے کا آغاز ہوا۔
یوم یکجہتی کشمیر پر سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان 4 فروری 2004 کو اس وقت کے وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے کیا۔ میر ظفر اللہ جمالی نے اس سال 5 فروری کو پہلی بار بحیثیت وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کیا۔ اس دن ہر سال سرکاری سطح پر بھی خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی جدوجہد آزادی، ان کے حریت کے جذبے کو سلام عقیدت، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پوری پاکستانی قوم مل کر مناتی ہے، اور تاحال یہ دن منایا جا رہا ہے، اور جب تک تحریک آزادی کشمیر تحریک تکمیل پاکستان کی منزل تک نہیں پہنچتی، یہ دن منایا جاتا رہے گا۔ جہاں ہزاروں کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، وہیں 1,70,000 سے زائد کشمیری شہری بھارت کی مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیل رہے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام کی کھربوں روپے کی جائیدادیں ضبط کرنے کے علاوہ ان کے کاروباری مراکز اور گھر بھی جلا کر دیکھ چکا، مگر کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے آج بھی سینہ سپر ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین ایشو اور یہ کشمیر ایشو، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کی بے حسی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو منوانا چاہیے۔ جہاں تک یوم کشمیر منانے کا تعلق ہے، یہ 1990 سے شروع ہوا ہے، اور پھر یہ اس کو ہالیڈے کا درجہ دیا، اور یہ بھرپور ہماری جو سولیڈیرٹی ہے اس کا مظاہرہ ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ کوہالہ پل کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کی منفرد روایت بھی برسوں سے قائم ہے، جبکہ 5 فروری کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جلسے جلوس، ریلیاں، سیمینار اور کانفرنسز منعقد کر کے بھی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد جہاں کشمیریوں کی عظیم جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، وہیں انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ اس جدوجہد میں وہ اکیلے نہیں بلکہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیمرامین مون عاقب کے ساتھ حریم جدون، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہے۔ بھارت کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق اور آزادیوں سے محروم کر رہا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کو شدید ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 77 سال قبل کیے وعدوں کا احترام کرے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ کشمیریوں کے اخلاق کی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام: حق خود ارادیت عالمی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے۔ کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ درینہ تنازعات کو مزید طول نہیں دیا جانا چاہیے۔ مقامی لوگوں کی حقیقی امنگوں کو دبا کر دیر پا امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جموں کشمیر کا تنازع ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہے گا: وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ یوم یکجہتی کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کا عزم۔ کشمیری عوام کے ناقابل شکست جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیری عوام نے دہائیوں سے ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کیا۔ ظلم و ستم کے خلاف کشمیریوں کا غیر متزلزل عزم پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ بھارتی خلاف ورزیوں میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور منمانی حراستیں شامل ہیں۔ بھارتی خلاف ورزیاں بین الاقوامی قانون، بنیادی انسانی حقوق کے صریحاً بے توقیری کا ثبوت ہیں۔ عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ کشمیری عوام کی حالت زار کی ازالے کے لیے فوری اقدام کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج کشمیر کے منصفانہ کاز کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ اپنے کشمیری بھائیوں کے آزادی اور وقار کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔